آئیے جانتے ہیں ان 5 سنہری نیٹ ورک کی تفصیلی تشریح اور تفصیل۔ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے اور ہو سکے تو نوٹس بھی لے لیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہر نقطے کو گہرائی سے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ ان کی اہمیت اور عملی اطلاق کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ نمبر 1، لوگوں کا نیٹ ورک، تعلقات کی اصل دولت۔ انسان ایک سماجی جانور ہے اور اس کی کامیابی کا دار و مدار تنہائی میں کی گئی محنت سے زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ سماجی طور پر کتنا مربوط ہے۔ لوگوں کا نیٹ ورک یا سوشل کیپٹل در حقیقت وہ پوشیدہ خزانہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہماری روایتی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ کام بولو، منہ بند رکھو، لیکن عملی دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور یہ اہم نہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں، یہ اہم ہے کہ آپ کسے جانتے ہیں۔ کامیابی کے سفر میں لوگوں کا نیٹ ورک 3 اہم ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے: مینٹورز، ہم خیال ساتھی، اور شاگرد یا فالوورز۔ ایک اچھا مینٹور آپ کے لیے وقت کی مشین کا کام کرتا ہے۔ وہ غلطیاں جو اس نے 10 سال میں سیکھی وہ آپ کو 10 منٹ میں سکھا کر آپ کا قیمتی وقت بچا سکتا ہے۔ مینٹور کی بصیرت آپ کو ان گھڑوں میں گرنے سے بچاتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ دوسری طرف ہم خیال ساتھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ترقی کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ مقابلے اور تعاون کی فضا میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ حلقہ احباب ہے جو آپ کو مایوسی کے وقت سہارا دیتا ہے اور کامیابی کے وقت جشن مناتا ہے۔ نیٹ ورکنگ کا مطلب محض بزنس کارڈز کا تبادلہ یا سوشل میڈیا پر فرینڈ لسٹ بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب قابل بھروسہ تعلقات استوار کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کو پہلے جمع کرنا پڑتا ہے، یعنی دوسروں کے کام آنا، بے غرض مدد کرنا اور خلوص بانٹنا، تبھی آپ ضرورت کے وقت اس سے کام لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے تمام بڑے دروازے، چاہے وہ کیریئر کا ہو، بزنس کا ہو یا شہرت کا، کسی نہ کسی چوکیدار کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ چوکیدار ایک انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کا لوگوں کا نیٹ ورک مضبوط ہے تو ایک فون کال، ایک سفارش یا ایک ملاقات وہ کام کر سکتی ہے جو سالوں کی ڈگریاں اور محنت نہیں کر سکتی۔ تنہا پرواز کرنے والا عقاب بلندی پر تو جا سکتا ہے، لیکن لمبا سفر ہمیشہ کارواں کی شکل میں ہی طے ہوتا ہے۔ نمبر 2، سکلز کا نیٹ ورک، ہنر کا ناقابل شکست ہتھیار۔ 21ویں صدی میں مہارت کی تعریف بدل چکی ہے۔ اب صرف ایک فن میں ماہر ہونا کافی نہیں رہا۔ پرانے زمانے میں ایک شخص جو صرف جوتے بنانا جانتا تھا ساری زندگی اسی پر گزار دیتا تھا، لیکن آج مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کی یلغار نے دنیا کو بدل دیا ہے۔ آج کامیابی کا راز سکل سٹیکنگ میں ہے۔ سکل سٹیکنگ کا مطلب ہے مختلف اور بظاہر غیر متعلقہ مہارتوں کو آپس میں جوڑ کر ایک نایاب اور قیمتی مجموعہ تیار کرنا۔ مثال کے طور پر دنیا میں ہزاروں بہترین پروگرامز موجود ہیں اور ہزاروں بہترین بولنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو بہترین پروگرامر بھی ہو اور بہترین پبلک سپیکر بھی، وہ نایاب ہے۔ یہ شخص صرف کوڈ نہیں لکھے گا بلکہ وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی ٹیکنالوجی کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے گا، سرمایہ کاروں کو قائل کر سکے گا اور ٹیم لیڈ کر سکے گا۔ یہاں اس کے 2 ہنر مل کر 1 اور 1 2 نہیں ہوں گے بلکہ 1 اور 1 11 بن گئے ہیں۔ یہی سکلز کا نیٹ ورک ہے۔ جب آپ کے پاس 1 سے زائد ہنر ہوتے ہیں تو آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو آپ کا دوسرا ہنر دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سکلز کے اس نیٹ ورک میں سافٹ سکلز اور ہارڈ سکلز کا توازن ضروری ہے۔ ہارڈ سکل جیسے اکاؤنٹنگ، ڈیزائننگ، میڈیکل آپ کو نوکری دلاتا ہے، جبکہ سافٹ سکل جیسے کمیونیکیشن، لیڈرشپ، جذباتی ذہانت آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ اپنے اندر سیکھنے کی ایسی بھوک پیدا کریں کہ آپ کا دماغ ایک ٹول کٹ بن جائے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہو۔ اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو ساتھ میں مارکیٹنگ سیکھیں، اگر آپ مارکیٹنگ جانتے ہیں تو ساتھ میں ڈیٹا انالیسس سیکھیں۔ یہ جال جتنا وسیع اور مضبوط ہوگا آپ اتنے ہی ناقابل متبادل بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، مستقبل ان کا نہیں جو سب سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ ان کا ہے جو مختلف چیزوں کو جوڑ کر نئی تخلیق کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ نمبر 3، بزنس کا نیٹ ورک، اپنی آزادی کی مشین خود بنائیں۔ کاروبار کرنا اور کاروباری نیٹ ورک بنانا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک دکاندار جو صبح شٹر کھولتا ہے اور شام کو بند کرتا ہے وہ کاروباری تو ہے، لیکن وہ اپنے ہی کاروبار کا قیدی ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے یا چھٹی پر چلا جائے تو اس کی آمدنی رک جاتی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی بزنس ایکو سسٹم بنانے میں ہے۔ بزنس کا نیٹ ورک وہ نظام ہے جہاں آپ کے مختلف کاروباری مفادات ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور ایک خود کار مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے میکڈونلڈ یا امیزون کی مثال لیں۔
उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेची, उन्होंने पूरा सप्लाई चेन कंट्रोल किया। बिजनेस नेटवर्क बनाने का मतलब है कि आप अपने हरीफों के साथ दुश्मनी की बजाय शराकतदारी करें, अपने क्लाइंट्स को अपने तवील मुद्दती पार्टनर्स में तब्दील करें और ऐसी सर्विसेज तख्लीक करें जो एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम हो। मिसाल के तौर पर अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो सिर्फ प्लॉट बेचने तक महदूद ना रहें। आपका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि आप तामीराती कंपनी, इंटीरियर डिजाइनर और कानूनी मशीरों के साथ जुड़े हों। जब ग्राहक आपके पास आए तो आप इसे वन विंडो सोल्यूशन फराहम करें। इस तरह हर बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए ग्राहक लाता है। बिजनेस नेटवर्क में ऑटोमेशन और डेलीगेशन कलीदी हैसियत रखते हैं। आपको ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे जहां आपकी जाती मौजूदगी के बगैर काम चलता रहे। जब आप टीमें बना लेते हैं और दूसरे कारोबारी इदारों के साथ स्ट्रेटेजिक इल्हाक कर लेते हैं तो आपका कारोबार एक छोटे से तालाब से निकलकर समंदर में तैरने के काबिल हो जाता है। ये नेटवर्क आपको माशी झटकों से भी बचाता है। अगर मार्केट के हालात की वजह से एक बिजनेस मुतासर होता है तो नेटवर्क में मौजूद दूसरा बिजनेस इसे संभाल लेता है। लिहाजा सिर्फ दुकान न खोलें बल्कि एक सल्तनत तामीर करने का सोचें जहां हर ईंट दूसरी ईंट को मजबूत कर रही हो। नंबर 4, सोशल मीडिया का नेटवर्क। अपनी आवाज को ताकत दें। 21वीं सदी में गुमनामी सबसे बड़ा ऐब है। आप दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन लिखारी या बेहतरीन कारीगर हो सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया आपको नहीं जानती तो आपकी सलाहियतें महदूद दायरे में दम तोड़ देंगी। सोशल मीडिया का नेटवर्क महज लाइक्स और शेयर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये अटेंशन इकोनॉमी यानी तवज्जो की मैशत का दौर है। जिसके पास लोगों की तवज्जो है, इसके पास ताकत और दौलत दोनों है। सोशल मीडिया आपको जुग्राफियाई सरहदों से आजाद करता है। एक छोटे से कमरे में बैठकर आप अपनी आवाज अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस नेटवर्क को बनाने के लिए महज मवाद यानी कंटेंट डालना काफी नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी बनाना जरूरी है। आपको अपने फॉलोअर्स के साथ एक रिश्ता कायम करना होता है जो इत्मीनान पर मबनी हो। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपकी बात सुनते हैं, और जब वो आपकी बात